السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان وسیم حسین، اور آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام جو کہ ہمیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں کرنے کا موقع ملا۔ پروگرام جو کہ شب معراج کی بارے میں ہی ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سے رات شب معراج کی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت ہی بڑی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اللہ آپ سب کو، مجھے، ہمارے جو بھی مسلمان بھائی ہیں ان سب کو ہدایت دے کہ ہم ان راتوں میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عبادت کریں۔ پروگرام شروع کریں گے کچھ ہی دیر میں، میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کو بھی میں اس پروگرام میں شامل کروں۔ ہمارا پروگرام شروع ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایشو آ گیا ہے کوئی ہمارے مائک کا۔ اس بابرکت رات میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور ہمارے پاکستان پاک ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جہاں جہاں بھی انسانیت ہے، انسان ذات ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا کشمیر ہے، تو ان سب کے لیے آپ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے بہت ہی خراب چل رہا ہے، جیسے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ اس دور میں جو اپنے آپ کو بچائے تو یہی کافی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دعائیں دیں، کیونکہ اور تو ہم کچھ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرے اور آپ کے بس میں کوئی چیز نہیں۔ جو بھی ہمارے اعلیٰ لیڈر ہیں، جو بھی ہمارے بڑے پولیٹیشین ہیں، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ بھی کچھ اچھا کریں ہمارے ملک کے لیے، کشمیریوں بھائیوں کے لیے۔ ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان وسیم حسین۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج شب معراج ہے، ہمارے ساتھ ہیں رمشا گرن اور ارشد قادری صاحب، جو کہ آپ کو شب معراج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رمشا کرن کو کال کریں گے کہ وہ اس بارے میں گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائل نے لگام پکڑی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا
آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی اور اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے شب معراج کے حوالے سے۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، یعنی آسمان کی وسعتوں میں شام کے ستارے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ شب معراج اتنی منور رات ہے کہ صبح کی روشنی بھی اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سادہ لفظوں میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں یہ فرمایا ہے کہ صبح بھی اس رات کا احترام کرتی ہے۔ اور پھر دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں جس میں علامہ اقبال مسلمانوں کو بڑی گہری بات بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں شب معراج کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہمت ہو مسلمان میں تو زمین سے عرش بری تک کا یہ طویل فاصلہ صرف ایک قدم کی راہ یعنی بہت مختصر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت کچھ ہمیں رمشا کرن نے بتایا اور بہت کچھ سیکھا ہم نے ماشاء اللہ سے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ارشد قادری صاحب جو کہ گفتگو کریں گے اس بارے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دولہا خدا کے مہمان بنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات جن میں معراج بھی ایک معجزہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، نیند سے اٹھایا اور اللہ نے فرمایا اے جبریل انہیں اٹھانا مت، صرف اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور کے قدموں کو بوسہ دینا۔ جبریل نے بوسہ دیا، حضور نیند سے بیدار ہوئے، وضو فرمایا اور سفر معراج کیا۔ تو اسی سفر کے دوران چند حضور کے معجزات پہ میں یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا نا، اس کے درمیان میں کچھ واقعات پیش آئے، میں صرف ان پہ تھوڑی نظر ڈالوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے، براق پہ سوار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضور نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ حضور سے پہلے وہاں پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہاں پہ میں ایک کمپرومائز کروں گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید حضرت موسیٰ کی طاقت زیادہ تھی کہ وہ حضور سے پہلے پہنچ گئے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ جس رفتار سے حضرت موسیٰ نماز پڑھ کے قبر انور سے
मस्जिद अक्सा पहुंचे, वो उनकी नबूवत की रफ्तार थी, और जो हुजूर जा रहे थे वो उनकी नबूवत की रफ्तार नहीं थी, वो बुराक की रफ्तार थी। अगर हुजूर नबूवत की रफ्तार से जाते तो मूसा नहीं पहुंच पाता, लिहाजा उलमा ने लिखा कि यहाँ पे बुराक की थी, तो बुराक की रफ्तार से नबूवत की रफ्तार ज्यादा थी। और आपने जो है कुल अंबिया की नमाज पढ़ाई, आप इमामुल अंबिया भी हैं। तो इसी तरह जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बहुत बड़ा मोजज़ा मेराज का अता हुआ। का प्रोग्राम यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।